سے میرا آج کا ایک آخری سوال یہ ہے کہ 15 اگست آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے جمعیت علماء ہند نے آزادی کے لیے کیا ایسے کام کیے جو امپیکٹفل رہے آزادی کے اس میں، اور ایک کہانی بتائیں ایسی امپیکٹفل جس سے کہ پورے ہندوستان میں اس کا فرق پڑا ہو۔ دیکھیے 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سرزمین میسور میں سری رنگ پٹن میں آپ کو میدان میں شہید کیا گیا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات تھے انگریز کو یہ جرت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ بہت سارے حصے پر وہ قابض تھا، باوجود اس کے ہمت نہیں تھی۔ چند لوگوں کی غداری سے، بے وفائی سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے 1799 میں، اور آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر کے انگریز نے جب اسے یقین ہو گیا کہ آپ رخصت ہو چکے ہیں، تب اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہادر شاہ ظفر ابھی موجود تھے، زندہ تھے اور دلی میں تھے۔ اس کو یہاں سے جا کر کے دلی جا کر کے وہ سب کارروائیاں کرنے میں بادشاہ سے انگریز نے یہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، بہادر شاہ ظفر ہی کا ملک ہے، لیکن حکم کمپنی کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہاں جو بھی حکم چلے گا آج سے بادشاہ کا نہیں چلے گا، بادشاہ کا ملک ہے، ٹھیک ہے، حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ جب یہ لکھوا لیا گیا تو اس وقت سب سے پہلی شخصیت سرخیل ہے علماء دیوبند کے، ہمارے اکابرین میں بہت اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ 1803 میں جب یہ تحریر بادشاہ نے لکھ دی تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ آج سے یہ ملک غیروں کے حوالے ہو گیا، یہ دارالحرب ہے اور جہاد ہم پر فرض ہے۔ مطلب یہ کہ اس ملک کو دوبارہ میں لینا، اور لینے کے لیے جس قسم کی لڑائی لڑنا ہو لڑنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو میدان میں لایا۔ تاریخ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ملک کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا۔ بہادر شاہ ظفر اس کے ملک کے بادشاہ تھے، ہمارے پاس تھا، چھینا ہم سے گیا تھا، تکلیف ہمیں ہوئی ہے، لہذا اس ملک کو آزاد کرانے کا جگر بھی وہی رکھے گا جس سے چھینا گیا۔ یہاں کے برادران وطن وہ تو پہلے جیسے تھے، ملک انگریز کا ہونے کے بعد بھی ویسے ہی رہے۔ پہلے وہ بھائی مغلیہ دور میں رہتے تھے، مغل بادشاہوں کی سلطنت میں رہتے تھے، اب حاکم بدل گیا، اب انگریز حاکم ہو گیا، ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری حیثیت میں فرق پڑا۔ ہم حاکم تھے، اب محکوم ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہمیں پہنچی تھی، علاج ہمیں کرنا تھا، میدان میں ہم آئے۔ اور 1803 سے لے کر کے 1860 پر 7 تک مسلمان تنے تنہا میدان میں، علماء اکابرین ہمارے وہ تنے تنہا میدان میں ہیں۔ پھر 1867 کے بعد پھر یہ پالیسی بنی کہ غیر مسلح جد و جہد، اب آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ہوگی سوچ و بچار کی۔ تو پھر اس کے بعد ایک رخ بدلا، اور 1880 پر 5 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو لیڈر تھے گاندھی جی، اور گاندھی جی کو جو ہے جمعیت علماء نے اپنا مشترکہ لیڈر بنایا، پورے ملک کا دورہ کرایا، ان کو مہاتما کا خطاب جمعیت علماء نے دیا، کرم چند موہن داس کرم چند گاندھی، ان کو مہاتما کا خطاب جمعیت نے دیا۔
ملک کو آزاد کرانے کے لیے ساری برادریوں کو اکٹھا کر کے جمعیت نے اپنے فنڈ سے گاندھی جی کا ملک کا دورہ کرایا، مشترکہ لیڈر کے طور پر تعارف کرایا، اور غیر مسلح جد و جہد وہاں سے شروع ہوئی 1880 پر 5 سے لے کر کے 1947 تک۔ یہ ایک طویل سفر کے بعد ملک آزاد ہوا۔